اس کے بعد جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر، اب ہم اپنا پورا غرور و تکبر ختم کر کے کہ میں کچھ بھی نہیں، میں ہیچ ہوں، اور اب سر تسلیم ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. اور یہاں پر جو ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، اب سبحان ربی الاعلی اپنے اندر ایک سمندر جتنا وزن رکھتا ہے. سمندر بھی مان پڑ جائے یہ الفاظ ہیں کیا. لیکن جب ہم ان کو بنا جانے پڑھتے ہیں تو اور بات ہے، لیکن جب ہم ان کو جان کر پڑھتے ہیں تو بالکل مختلف بات ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. تو جب ہم اس چیز کو جان کر پڑھیں گے، اس وقت جو اس جملے میں جان آئے گی، جو پھر ہماری روح میں جان ڈال دے گی، وہ قابل غور ہے. جب آپ عقل و شعور کے ساتھ اب یہ الفاظ ادا کریں گے انشاءاللہ، تو آپ پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا، اللہ تعالیٰ کے نور و تجلیات آپ پر ہوں گے انشاءاللہ. تو سبحان ربی الاعلی پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ جملہ آیا کہاں سے. سب سے پہلے کس نے یہ جملہ ادا کیا؟ مخلوقات میں سے کس نے یہ جملہ سب سے پہلے ادا کیا؟ میکائیل علیہ السلام، جو کہ 4 بڑے فرشتوں میں ایک فرشتے ہیں. میکائیل علیہ السلام کے دل میں ایک بار ایک اللہ تعالیٰ کی ایسی عظمت آئی، ایسی تجلی پڑی اللہ تعالیٰ کی عظمت کی. تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، درخواست کی کہ یا اللہ مجھے ایسی قدرت عطا فرمانا کہ میں آپ کی جو سلطنت ہے اس کا مشاہدہ کر سکوں. ایسی قوت مجھے عطا فرمانا یا اللہ کہ میں اس قوت کے ذریعے سے جو آپ کی قدرت و آپ کا سلطنت ہے اس کا مشاہدہ کر سکوں. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور میکائیل علیہ السلام کو تمام جتنے بھی آسمان والے فرشتے ہیں، جتنے بھی مخلوق آسمانوں میں رہتے ہیں، ان تمام کی قوت میکائیل علیہ السلام کو عطا کر دی. تو میکائیل علیہ السلام اس قوت کے ساتھ، اس طاقت کے ساتھ 5000 سال اڑتے رہے. کتنے سال؟ 5000 سال اڑتے رہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کا عرش کا مشاہدہ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے عرش کا مشاہدہ کرتے رہے. اللہ کے عرش اور میکائیل علیہ السلام کے درمیان جو حجابات تھے 5000 سال تک ان کو طے کرتے رہے میکائیل علیہ السلام، یہاں تک کہ عرش کے نور سے آپ کے پر بھی جل گئے. تو پھر میکائیل علیہ السلام نے دوبارہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، دعا کی کہ یا اللہ مجھے اور قوت عطا کیجیے تاکہ میں پھر سے مشاہدہ کر سکوں. تو اللہ تعالیٰ نے اب جتنی قوت دی تھی ایک تو اتنی اور اس سے 2 گنا زیادہ قوت دے دی. اس قوت کے ساتھ اب میکائیل علیہ السلام نے 10,000 سال تک اللہ تعالیٰ کے عرش کا مشاہدہ کیا. اڑتے رہے، دیکھتے رہے، چلتے رہے 10,000 سال تک. اب یہ 10,000 لائٹ ایئرز بھی ہو سکتے ہیں، یا اگر عام سال بھی 10,000 لیں تو وہ بھی ایک بہت بڑا فگر ہے. اور یہاں تک 10,000 سال بھی ہو گئے اور عرش کے نور سے میکائیل علیہ السلام کے پر پھر سے جل گئے. اب آپ کہیں گے کہ عرش کے نور سے پر کیسے جل سکتے ہیں؟ چلو آگ سے تو پر جل سکتے ہیں، نور سے پر کیسے جل سکتے ہیں؟ تو ایک سمجھنے کے لیے ایک مثال آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے. اگر اندھیرا ہو اس میں بھی انسان کو نہیں دکھتا، لیکن اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے بہت زیادہ روشنی پڑ جائے، 5000 واٹ کا بلب آپ کے سامنے جگہ دیا جائے، وہ ہیلوجن لائٹ آپ کی آنکھوں پر پڑ جائے، آپ کو آس پاس کی چیزیں بالکل بھی نہیں دکھتی اور آپ جیسے اندھے ہو جاتے ہیں ٹیمپرلی، آپ کو کچھ دکھتا ہی نہیں. تو نور لائٹ اتنی جب حد سے زیادہ ہو کہ جس کو آپ برداشت نہ کر سکے، تب آپ کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے جیسے اندھیرے میں ہو، وہاں پر بھی کچھ نہیں دکھتا، اجالے میں بھی کچھ نہیں دکھتا. تو نور جب حد سے زیادہ بڑھ جائے، جتنی کیپیسٹی نہ ہو، تو انسان اندھا ہو جائے اور جل بھی جائے. تو میکائیل علیہ السلام کے پر اس نور سے جل گئے. تو اس وقت آپ کو یہ بات بتلائی گئی کہ جب 10,000 سال اور پہلے 5,000 15,000 سال آپ ٹریول کرتے رہے، اس وقت آپ کو یہ الہام کیا گیا کہ میکائیل جس پوائنٹ سے تم نے سٹارٹ کیا تھا تم تو ابھی وہیں پر ہو، تم نے دیکھا ہی نہیں کچھ، تم آگے بڑھے ہی نہیں. اتنا اللہ تعالیٰ کا عرش عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیم ہے. یہ ایک ایسی بات ہے سمجھنے کے لیے.
اگر کوئی انسان کہے کہ مجھے دنیا ٹریول کرنا ہے، ایک ورلڈ ٹریولر مجھے بننا ہے، اور وہ 1 دن 5 دن 10 دن 15 دن 20 دن 30 دن چلتا رہے بنا رکے چلتا ہی رہے، 40 دن 50 دن 60 دن چلتا رہے، اور ابھی اس نے ایک کنٹری بھی کراس نہیں کی، ابھی وہ اپنی کنٹری میں ہے لیکن اس نے بہت زیادہ ڈسٹنس کور کی ہے، لیکن ہے وہ ابھی اپنی ہی کنٹری میں، تو اگر ورلڈ ویو سے دیکھا جائے تو اس کو کہا جائے گا کہ ہاں تم نے چلا ہے، لیکن ان کمپیریزن آف دا ہول ورلڈ تم ابھی کچھ بھی نہیں چلے، تم تو ابھی اپنی کنٹری سے بھی باہر نہیں نکلے۔ تو 15,000 سال تک میکائیل علیہ السلام اڑتے رہے، اللہ تعالیٰ کے عرش کا مشاہدہ کرتے رہے، لیکن ان دا ہول اگر آن دا ہول دیکھا جائے تو میکائیل علیہ السلام ابھی وہیں پر تھے جہاں سے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا عرش کتنا عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی ہے۔ تو اس وقت آپ سجدے میں گر گئے، جب آپ کو یہ بتلایا گیا تو اس وقت آپ سجدے میں گر گئے، اور اس وقت آپ نے یہ الفاظ ادا کیے۔ اتنے سال اڑنے کے بعد، چلنے کے بعد، مشاہدہ کرنے کے بعد جب یہ بتلایا گیا کہ ابھی تم نے کچھ مشاہدہ ہی نہیں کیا، اس وقت میکائیل علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اور یہ الفاظ ادا کیے، سبحان ربی الاعلی، کہ اللہ آپ کی عظمت تو بہت ہی بلند ہے، آپ بہت ہی اعلیٰ ہیں، مالک ہیں، میں آپ کی کیا ہی عظمت بیان کروں، میں آپ کی کیا ہی بلندی بیان کروں، میں آپ کی کیا ہی بڑائی جان سکتا ہوں، میں آپ کی کچھ بڑائی نہیں جان سکتا، آپ بہت بلند اور بہت اعلیٰ ہیں۔ تو یہ الفاظ میکائیل علیہ السلام نے اس وقت ادا کیے۔ تو یہ ہے ان الفاظ کا وزن جو میکائیل علیہ السلام نے ادا کی، سبحان ربی الاعلی۔ تو پھر میکائیل علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ جہاں پر میں تھا مجھے وہیں پر پھر سے پلیس کیا جائے، تو میکائیل علیہ السلام کو وہاں پر پلیس کیا گیا، اور میکائیل علیہ السلام 4 بڑے فرشتوں میں سے، 4 بڑے فرشتے کون ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ جب انہوں نے اتنی طاقت لے کر، اتنی قوت لے کر یہ مشاہدہ کیا، اور ان کے پھر پر بھی جل گئے، اور پھر بھی کوئی مشاہدہ نہ ہو سکا اتنا زیادہ، تو یہاں پر دیکھیے کہ شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے کن کن مقامات سے ہو کر آئے، کن کن معاملات سے ہو کر آئے جب وہ معراج پر گئے، کہ سدرۃ المنتہا تک تو جبریل علیہ السلام ساتھ تھے، براق پر تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد اقصیٰ تک، پھر جبریل علیہ السلام کے ساتھ گئے سدرۃ المنتہا تک، وہاں پر جبریل علیہ السلام نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا کیونکہ میرے پر جل جائیں گے نور سے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری سواری پر آئے، رف جو کہ ایک آبر جیسا تھا، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک وہ پہنچے وہاں تک رف نے ان کو لیا، پھر رف بھی ایک جگہ آ کر رک گیا اور کہا کہ یہاں سے آگے وہ بھی نہیں جا سکتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اپنے پیر مبارک سے چل کر گئے، اور کتنے معاملات طے کیے، عرش کے اوپر بھی کتنے معاملات طے کیے، واللہ عالم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ تو ایک بار ہم سبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ اس امت کو دیا گیا کہ مومن کا قلب، مومن کا دل، اس کو کہا گیا کہ اللہ کا عرش ہے، مومن کے قلب کو کہا گیا کہ اللہ کا عرش ہے جو اس کو پاک کرے۔ تو رومی نے اس کو کس خوبصورت انداز میں کہا کہ دل بدستے آوار کے حج اکبر است، دل بدستے آوار کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کہ کسی ایک شخص کے قلب کو زندہ کرنا، روشنی کی طرف لے جانا، یہ حج اکبر سے بہتر ہے۔ اگر تم کسی ایک شخص کے قلب کو زندہ کر سکو، اس کو روشنی کی طرف لے جاؤ، ایسا ہے کہ حج اکبر یعنی کہ حج اصغر عمرہ کو کہتے ہیں، حج اکبر حج کو کہتے ہیں، کہ حج اکبر سے بہتر ہے، کیونکہ ہزاروں کعبوں سے بہتر وہ ایک قلب ہے جس میں رب کی معرفت ہو، جو رب کی معرفت حاصل کرے، کیونکہ جب وہ رب کی معرفت حاصل کرے تو اس کا قلب اللہ کا عرش بن جائے گا۔ لیکن رب کی معرفت کے لیے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کی اس نے رب کی معرفت حاصل کی۔ تو نفس کی معرفت اس کے لیے سٹارٹنگ سٹیپ ہے۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں رومی؟ کعبہ بنی گاہ خلیل اثر است، دل گزر گاہ جلیل اکبر است، کہ کعبہ تو خلیل اللہ علیہ السلام یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے،
لیکن قلب تو اللہ کے رہنے کی جگہ ہے. اگر اس کو درست کر لیا جائے تو کیا ہی کہنے، کیا ہی باتیں، پھر تو اللہ کا عرش بن جائے گا، رہنے کی جگہ بن جائے گا.